اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب من کانا میتن فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب من کانا، اب کیا، من جو شخص، کوئی بھی انسان، کانا میتن وہ مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم اس کو زندہ کریں، اللہ اس کو زندہ کرے۔ یہ کس مردہ کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے اندر ہدایت نہیں ہے، نور ایمان نہیں ہے، کہ ایک ایسا انسان جو ہدایت پر نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فَأَحْيَيْنَاهُ اللہ اس کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کو قرآن کا علم، وحی کا علم نصیب فرمائے۔ انبیاء کی بھی بات ہے اور اس کے بعد آپ کی امت کی بھی بات ہے کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم قرآن دیا، اپنی کتاب دی، اپنا نبی بھیجا، اور اس کے بعد ان کو وہ راستہ دکھایا جس پہ چل کے وہ اپنے رب کو پا سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے اس کو، ہم نے بنا دیا، لہو اس کے لیے، نوراً نور، اس کے لیے ہم نے نور ہدایت بنا دی، حق شناسی اس کو عطا فرما دی، یمشی بہ فی الناس اور وہ لوگوں کے اندر چلتا ہے، وہ لوگوں میں ہی رہتا ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے، اسی میں رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے اندر رہتا ہے، لیکن اپنے رب کو جانتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنی معرفت نصیب فرما دی، اور اپنے کتاب کا تعارف اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف نصیب فرمایا۔ کمن کیا اس شخص کی مانند ہے، مثلہ مثال اس کی، فی ظلمات وہ اندھیروں میں ہے، جہالت میں ہے، ایمان سے دور ہے، نور سے دور ہے، علم سے دور ہے، لیس بخارج منہا اور وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ جب تک وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اس قرآن کو سمجھے گا نہیں، دین کو سمجھے گا نہیں، دین پہ چلے گا نہیں، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو کرداروں کا آپس میں موازنہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان عطا فرمایا، حق عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، اس کو ایمان عطا فرمایا، اور دوسرا انسان جاہل کا جاہل رہ گیا، وہ اس دنیا کے اندر ہی اپنے گم ہو گیا، اسی کو سب کچھ سمجھتا رہا، اور اس نے حق کو قبول ہی نہیں کیا، حق کی طرف وہ آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے سمجھا چونکہ میری دنیا کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں کے اعمال میں فرق ہوگا، ان دونوں کے انجام میں فرق ہوگا۔ جو دنیا میں رہ کے وہ اعمال کر رہے ہوں گے اس میں بھی لازماً فرق ہوگا۔ ایک ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوگا، ایسے اعمال کرے گا، اور ایک ہر وقت دنیا کمانے کے چکر میں ہوگا، شاید نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، کیونکہ وہ جہالت میں، اندھیرے میں انسان کو ٹھوکریں لگتی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر انسان ہوتا رہتا ہے، سیدھا راستہ نہیں ملتا، اور روشنی میں انسان کو ہر چیز واضح نظر آتی ہے، انسان ہر گڑھے سے بچ سکتا ہے، ہر کانٹے سے بچ سکتا ہے، ہر ٹھوکر سے بچ سکتا ہے، اور ایسے ہی ہے دنیا کے اندر، قدم قدم کے اندر۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اور اسی طرح جو وہ اعمال کرتے ہیں یہ کافر، حق کا انکار کرنے والے، جو دنیا کے اندر گم ہو گئے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، وہ ان کے اعمال ہمیں ان کے لیے اچھے کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہترین ہے، اس سے زیادہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس دنیا بھی بہت ہے، دولت بھی بہت ہے، عزت بھی بہت ہے، لوگ بھی سلام کرتے ہیں، عہدے بھی بہت ہیں، سارا کچھ ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتی تو فرعون سے بڑا کوئی بادشاہ تھا، نمرود سے بڑا کوئی تھا، شداد سے بڑا کوئی تھا، قارون سے اور حامان سے کوئی بڑا تھا، لیکن نہیں، سب ختم ہو گئے، بغیر اللہ نے واپس بھی نہیں لیے، ان دولت سمیت، اس بادشاہی سمیت، سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو وہ اسی پہ خوش ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، یہ نبی تو غریب بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ غربا بھی بیٹھتے ہیں، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا اور اسی طرح لازماً ہم بناتے ہیں ہر ایک بستی میں، ہر ایک قبیلے میں، اکابرہ بڑے بڑے
मुजरिमीहा, बड़े बड़े मुजरम। अल्लाह ताला अंबिया की मुखालफत के लिए भी और ईमान वालों के लिए भी और दीन का काम करने वालों की मुखालफत के लिए उनकी जो ऊपर की क्लास है, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, सरदार कहते हैं या अमीर लोग होते हैं, जो रस्म व रिवाज के अमीन होते हैं कि जी हमारे बड़ों से ये रस्म आ रही है, हमारे इलाके की ये रस्म आ रही है, वो उसको नहीं छोड़ते। मालदार लोग होते हैं और ताकतवर लोग होते हैं दुनियावी लिहाज से। अल्लाह कहते हैं कि हर जगह मौजूद है। अब ये ईमान वालों का इम्तहान है कि वो इन सब से मरऊब हुए बग़ैर, इनके ओहदों से, इनकी दौलत से, इनके असर रसूख से और इनकी रसूमात से, वो एक अल्लाह के लिए काम करते हैं, एक अल्लाह के हो के रह जाते हैं और वो कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लियमकुरू फ़ीहा, ये ऐसे बैठ नहीं रहते, ये चालें चलते रहते हैं कि किस तरीके से दीन को नाकाम करें, किस तरह दीन वालों को बदनाम करें, किस तरह दीन को बदनाम करें और किस तरीके से लोगों में वसवसे डालें। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताया कि ये हैं इंसान मगर ये हैं शैतान। तो ये शैतान इंसान जो है, ये अल्लाह ताला कहते हैं ये इम्तिहान के लिए हर मुआशरे में है कि वो दीन का काम करने वालों के लिए भी और अम्बिया के लिए भी सब मुखालफतें उनको मिलती हैं। दीन का काम और मुखालफत ना ये हो नहीं सकता। कभी इंसान के अंदर अपना नफ्स मुखालिफ होता है, कभी घर वाले मुखालिफ होते हैं, कभी माहौल मुखालिफ होता है, कभी जहाँ पे इंसान नौकरी करता है, जो काम करता है, उसमें हालात मुवाफिक नहीं होते। लेकिन जब तक वो कहे जी झूठ ना बोले, गलत ना काम करे, कम ना तोले, उसका गुजारा नहीं होता। इसके बगैर गुजारा करने कुरान यही तो सिखा रहा है। वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून। अल्लाह फरमाते हैं इनकी चालें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बंदों का जो दीन पे चलने वाले हैं, दीन का काम करने वाले हैं, उनका इनकी चालें, इनकी जो चालाकियाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आखिरी वबाल इनके ऊपर है। कामयाबी किसकी है? अंबिया की और सालिहीन की। ये नाकाम लोग हैं लेकिन बेअकल लोग हैं, इन्हें शऊर नहीं है, ये बेअकल लोग हैं। इनकी अकल कब ठिकाने आएगी? जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी, आँख बंद हो जाएगी, आगे मौत के जो मराहिल हैं, बरज़ख के मराहिल हैं, हशर के मराहिल हैं, वो जब शुरू हो जाएंगे तब इनको होश आएगी। तो ये नाकाम लोगों में शामिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का मफ़हूम है ना कि क़यामत वाले दिन ऐसे अंबिया भी आएंगे जिनके साथ 3 लोग होंगे, 2 लोग होंगे, 1 होगा, किसी के साथ कोई भी नहीं होगा। नबी तो कामयाब हो गया, नाकाम कौन होगी? वो कौम नाकाम होगी जिसके अंदर वो भेजा गया। नबी नाकाम नहीं हुए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये खुद नाकाम है, इनकी चालें उल्टी इनके ऊपर पड़ेंगी। ये किसी और को कुछ गुमराह नहीं कर सकते, किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। व इज़ा जाअतहुम, और जब आती हैं उनके पास, ये वाले जो अल्लाह के इनकार वाले लोग हैं और जो मुजरिम लोग हैं, बड़े मुजरिम, अकाबिरा मुजरिम, ये बहुत बड़े बड़े मुजरिम रईस लोग जो हैं, जब इनके पास आती हैं आयातुन, अल्लाह के अहकाम, मोजज़ात, नंबिया के जब आते हैं, कालू कहते हैं लन नुमिना, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नूता मिसली, हमें भी दी जाए इसी की मिसल इस जैसी, मा ऊतिया रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, हमें भी उसी तरह के मोजज़ात और ये नबुव्वत और रिसालत हमें दी जाए, हम मानेंगे वरना हम नहीं मानेंगे। वलीद बिन मुगीरा क्या कहता था? नऊज़ बिल्लाह कि क्या आप ही अल्लाह को मिले हैं कि आपको अल्लाह ताला नबी बनाए और रसूल बनाए? रईस मक्के का मैं हूँ, बैठक मेरी सबसे बड़ी है, हुजरा मेरा सबसे बड़ा है, दौलत सबसे ज़्यादा मेरे पास है, ताकत और बेटे और मेरी कबीला मेरा सबसे बड़ा है। तो आप ही अल्लाह को मिले हैं, एक यतीम, और न दौलत मेरे मुकाबले में न कोई और, मेरी फिर उम्र में भी मैं आपसे बड़ा हूँ, आप उम्र में भी मुझसे कम है। तो ये सारी, तो ये अल्लाह ताला उनके तकब्बर की बात कर रहे हैं कि ईमान लाने की वजह इन्होंने ज़ाहिर कर दी है कि ये मानते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, आप मानते हैं ये अल्लाह का कलाम है, ये मानते हैं सारी चीज़ें बरहक हैं, मगर इनको ज़िद और तकलीफ़ और जो जलन है वो इस बात की है कि हट दर्मी और इनकी अना और ख़ुदसरी की वजह से ये कहते हैं कि हमें भी ऐसी नबुव्वत मिले, हमारे ऊपर भी फरिश्ता आए, हमारे ऊपर की किताब उतरे, तो तब हम मानेंगे वरना हम तो नहीं मानते। तो ये उनका बोझ जो अंदर का था, उनकी जो खुदसरी, हट दर्मी और अना थी उनके अंदर जो आड़े आ रही थी, अल्लाह ने उसको ज़ाहिर फरमा दिया। अल्लाह आलम हैसु यज अलो रिसालता, अल्लाह जानता है, अल्लाह फैसला करता है कि किस हस्ती को उसने रिसालत अता करनी है, किसको नबी बनाना है, किसको रसूल बनाना है, ये फ़ैसले मेरे अल्लाह के हैं। किसी मखलूक का इसमें दखल नहीं है।
ایون اس کا اپنا بھی دخل نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ اس کو بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مخلوق کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے، رسالت کس کو دینی ہے۔ دنیا میں انسان اگر سوچے تو وہ کسی کو بھی کوئی ذمہ داری کا کام دینا چاہے تو وہ 100 دفعہ دیکھتا ہے کہ اتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے یہ ہیں، اگر میں نے یہ کام کہنا ہے تو میں کس کو کہوں گا۔ تو جب انسان اتنی احتیاط کرتے، اتنی سلیکشن کرتا ہے، اور اس کی انسان کی تو پھر بھی غلط ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بہترین جانتے ہیں کہ کس کو رسالت دینی ہے، یہ ان کے کہنے پہ نہیں ہوگا۔ یصیب الذین اجرموا صغارا، پس ان قریب، بہت تھوڑا سا وقت ہے، بالکل قریب ہے، پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرمو، یہ جو مجرم ہیں، یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، صغارن، ذلت، یہ ان قریب ذلیل ہوں گے۔ اب دنیا میں بھی ذلت ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو ہونی ہی ہونی ہے۔ عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلت دلوائی نا بدر میں، 70 کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جہنم واصل کیے، وہ عذاب شدید، اور سخت عذاب بھی ہوگا، یعنی ذلت بھی ملے گی اور سخت عذاب بھی ہوگا۔ بما کانوا یمکرون، بوجہ اس کے کہ وہ یہ مکاریاں کرتے ہیں اللہ کے دین کو روکنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء کو اور صالحین کو اور صحابہ کرام کو، اور جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ ان کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ تو عنقریب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ذلت بھی ملے گی اور شدید عذاب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ ہمارے سے کوئی ایسا کام ہو کہ ہم دین کے کسی کام میں بجائے اس کے کہ مددگار ہوں جو دین کے کام کر رہے ہیں، ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اس میں رکاوٹ بن جائے، یا یہ نفس ہمیں اس سے روکے کہ ہم اس قرآن پڑھنے کو، قرآن سمجھنے کو کوئی کم تر سمجھیں اور دنیا کے کاموں کو زیادہ سمجھیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کم تر سمجھتے ہیں اور دنیا کے اپنے فائدوں کو زیادہ تر سمجھتے ہیں، اور یہی شیطان کا دھوکہ ہے اور یہی دنیا کا دھوکہ ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کے ساتھ نکال دے۔